بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تو اس سے پہلے ہمارا آپ پڑھ رہے تھے تحفۃ الاشراف کے بارے میں. تحفۃ الاشراف، اگر آپ حدیث کی تخریج کرنا چاہیں راوی اعلیٰ یعنی صحابی کے ذریعے سے، اس میں ایک اہم ذریعہ ہے تحفۃ الاشراف. اس میں کتب ستہ وغیرہ کے اطراف کو جمع کیا گیا ہے اور ساتھ میں تمام کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں. تو آپ پڑھ رہے تھے ترتیب الکتاب. اس کتاب کی ترتیب کیا ہے؟ اس کتاب کی ترتیب کیا ہے وہ پڑھ رہے تھے آپ. اور ترتیب میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طرح سے سب سے پہلے صحابہ کرام، بعد میں خواتین. صحابہ کرام میں سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنے نام سے معروف ہیں، جو اپنی کنیت سے معروف ہے، ابن فلاں سے معروف ہے. پھر وہ لوگ جن کا نام نہیں لیا گیا جو مبہمین، ایسے ہی خواتین کہتے ہیں. اور کتاب کے آخر میں وہ حدیث ہیں کہ جن میں سرے سے صحابی کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے، جنہیں مرسل کہا جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ حضرات کتاب کہیں سے ملے تو ایک نظر دیکھ کر کے آپ آئیں. تو کتنے لوگوں کو کتاب ملی تھی؟ کسی نے کتاب نہیں دیکھی؟ تو میں نے کہا کن لوگوں کو کتاب مل سکے؟ جنہوں نے نظر ڈالی کتاب پہ، لیکن ابھی تک کسی نے اپنا نام بھیجا نہیں. اس کی پڑھنے کی باری ہے جناب، تو پڑھیں جناب، اس کی باری ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ختم كتابه بالمراسيل وما جرى مجراها من الآثار، ورتب التابعين فيها أيضا على حديث المهاجر على نفس ما سار عليه الصحابة. تو یہ مکمل ہو چکا تھا. تو چنانچہ چیزیں ترتیب ہوئی. ہر صحابی کے لیے پھر امام مصری رحمہ اللہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں. ہر صحابی کے لیے ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ یہاں سے فلاں صحابی کے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے. اب میں اسکرین آپ کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ دیکھ سکیں آپ. جی ہاں، تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، پہلی جلد سے ہے یہ. صحابی نمبر 19 کون ہے؟ ابن مخشی. ومن مسند امیہ بن مخشی ابی عبداللہ الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امیہ ابن مخشی ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے جتنی بھی حدیثیں کتب ستہ میں ہیں اب یہاں پر آئیں. اب ان کی ایک حدیث تھی ذکر کر دی. اس کے بعد 20ویں صحابی کون ہے؟ وہ بے تاجی کے اعتبار سے امیہ کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ عنوان قائم کر دیا. صحابی کا کیا قائم کر دیا ہے؟ ہر صحابی کا ایسے عنوان ہے جہاں ان کے حدیثوں کا آغاز. اب آگے پڑھیے آپ. جی، وَإِذَا كَانَ الصَّحَابِيُّ واحد ترجمة فيقول مثلا قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري عن أنس، وقد جعل المحقق على اسم كل راوي منهم نجمة. وإذا كان رک جائیے. تو اب اگر کوئی صحابی ایسا جس کی چندی حدیث ہیں تو پھر آگے کسی ترتیب کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے امیہ بن مخشی کا دیکھا آپ نے، ایک ہی حدیث تھی. آگے کوئی اور عنوان اس کے بعد امیہ بن مخشی کے بعد کوئی عنوان آگے ہے؟ نہیں، کوئی عنوان نہیں. لیکن اگر صحابی مکثرین میں سے ہے اور کتب ستہ کے اندر اس کی احادیث، کافی احادیث اس کی موجود ہیں، تو پھر ایسے موقع سے ان کے جو تلامذہ ہوتے ہیں ان کی ترتیب پر ان کے اطراف آتے ہیں، ان کے تلامذہ کی ترتیب.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفترین میں سے کتب ستہ میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لہذا ان کے بعد ایک عنوان قائم کیا. کیا عنوان دکھ رہا ہے آپ کو؟ ابان ابن صالح. جی ہاں، ابان ابن صالح ابن عمیر المدنی عن انس. ابان ابن صالح یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نمبر 1، اور یہ شاگرد ہوں گے پھر صحابی کے، ان کی ترتیب بھی بالکل وہی ہوگی صحابہ کی ترتیب، یعنی الف بائی ترتیب. تو پہلے شاگرد کون ہیں جن سے حدیثیں ہیں کتب ستہ میں؟ انس رضی اللہ پہلے شاگرد کون ہیں؟ ابان بن صالح بن. دوسرے شاگرد کون ہیں؟ ابراہیم بن میسر. ابراہیم بن میسرہ الطائفی عن انس. تیسرے شاگرد کون ہیں؟ أزهر ابن راشد البصري. اظہر بن راشد البصری. چوتھے شاگرد کون ہیں؟ إسحاق بن عبد الله. اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ابو یحییٰ الانصاری عن انس. تو اگر صحابی مفترین میں سے ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی احادیث کو ان کے شاگردوں کی ترتیب پر لا کہ کس حدیث کی روایت اس صحابی سے کون کرتا ہے، اور پھر ان کو حروف تعجیہ پر مرتب کرتا ہے. لہذا ابان پہلے آئے گا یا ابراہیم؟ ابراہیم. کون نام پہلے آئے گا؟ أبان. ابان، کیونکہ پہلے دوسرے حرف میں دونوں برابر ہیں، لیکن تیسرے حرف میں الف پہلے یا را پہلے؟ الف پہلے. اس کے بعد تین نمبر اظہر، چوتھے نمبر پہ اسحاق. الف با، پھر الف با، پھر الف زائے، پھر الف سین. تو پوری ترتیب ہے. تو شاگردوں کو بالکل ویسے مرتب کرتے جیسے صحابہ کرام کی ترتیب. اور جو صحابی کا شاگرد ہوتا ہے ڈائریکٹ ابان بن صالح کس سے روایت کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ انس. لہذا جو ڈائریکٹ شاگرد اس پر اس کے نام کے سامنے محقق نے ایک نجمہ لگا دیا، اسٹار. دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. دکھ رہا ہے اسٹار؟ جی. یہ اسٹار کیا بتاتا ہے؟ یہ صحابی کے ڈائریکٹ شاگرد ہے. صحابی کے ڈائریکٹ یہ شاگرد ہے. ایسے دیکھیے ابراہیم پر بھی کتنا اسٹار لگا ہوا ہے؟ ایک اسٹار. ایک. اظہر پر بھی ایک. اسحاق پر بھی کیا ہے؟ ایک اسٹار لگا ہوا ہے. آگے بڑھیے. تو اسی طرح ہر صاحب جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں ہر ایک کا عنوان قائم کرتے ہیں. جیسے یہاں عنوان قائم کیا ابان ابن صالح ابن عمیر المدنی عن انس، ابراہیم بن میسرہ عن انس، اظہر بن راشد عن انس. ایسے آگے آئے گا قتادہ ابن دعامہ السدوسی بن خطاب البصری عن انس. چلیے وہ بھی میں دکھا دوں آپ کو، ورنہ کہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے اور دکھ نہیں رہا ہے. یہ دکھ رہا بھی آپ کو؟ جی سر. یہ شاگرد نمبر کتنے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترتیب پر؟ جی چوتھے نمبر پہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی. پانچویں نمبر پہ. پانچویں نمبر پہ 133 نمبر پہ. بیچ میں بہت سارے صفحات کا فوٹو نہیں کیا گیا ہے. تو 1 2 3 4 سب آ گئے تھے. اس کے بعد بہت سارے صفحات نہیں ہیں. یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں واسطے سے قتادہ ڈائریکٹ. ہاں ایک لگا ہوا ہے، ایک اسٹار لگا ہوا ہے اور ساتھ میں انس بھی لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے ہر شاگرد کے لیے عنوان قائم کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا اتنا آپ کو؟ کسی کو سمجھ نہ آیا ہوگا؟ چلیے آگے. وإذا كان الراوي عن الصحابي وإذن المكثرين عن هذا الصحابي. الراویوں نہیں ہونا، سب الراویوں کہیں گے تو یہ نسبت والی ہو جائے گی. یہ اصلیہ ہے القاضی کی طرح سے. وإذا كان الراوي میرا تقدیری ہوگا. وإذا كان الراوي عن الصحابي أيضا المكثرين عن هذا الصحابي
رتب أطرافه أيضا على حسب الرواة عنه مرتبا إياهم على حروف المعجم ويأخذ لكل واحد ترجمة ويقول مثلا إمام بن يحيى بن دينار المحلي أبو عبد الله البصري عن قتادة عن أنس. اچھا اب اگر اتفاق سے جو صحابی کا شاگرد ہے وہ بھی مکثرین میں سے اس نے بہت سی حدیثیں اس صحابی سے نقل کی ہیں تو پھر کوئی ترتیب چاہیے تو اس کے شاگردوں کی ترتیب پر حدیث لاتے ہیں. جیسے ابان ابن صالح عن انس کتب ستہ میں ان کی کتنی حدیثیں ہیں کہ ابان ابن صالح کی انس رضی اللہ عنہ پر ایک ہی حدیث ہے کتب ستہ میں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینہ اربعا والعصر بذی الحلیفہ رکعتین. اظہر بن راشد عن انس کتنی حدیث ہے کتب ستہ میں ہے ایک حدیث ہے بس. اسحاق بن عبداللہ عن انس کتنی حدیثیں ہیں دو. کدھر سے دو حدیثیں آ گئی آپ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اسحاق بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ بہت ساری روایتیں اسحاق عن انس ہیں کتب ستہ کے اندر لہذا اب ان کی ایک ترتیب بنائی ہے ان اطراف کی اور اطراف کا ذکر کیسے کیا ان کے شاگردوں کی ترتیب پر. لہذا اسحاق بن عبداللہ عن انس اسحاق سے روایت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. پہلے شاگرد کون ہیں اسحاق کے حماد بن سلمہ حماد بن دینار ان اسحاق ان انس. پھر سے ایک عنوان قائم کیا دیکھیں تو سب سے پہلا عنوان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مکثرین میں سے لہذا بہت سارے لوگوں کرام کی شاگردوں کا انہی میں سے اسحاق بن عبداللہ ان انس یہ بھی مکثرین میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کے شاگردوں کی ترتیب بنائے حماد بن سلمہ ان اسحاق ان انس. اور پھر روایتیں ذکر کی ہیں ایک حدیث دو حدیث اور جانے کتنی حدیثیں ہوں گی جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے یہاں پر نہیں ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے قتادہ ابن دعامہ السدوسی. یہ ایک قاف سے ان کا نام ہے لہذا کافی بعد میں ان کا نام آتا ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں 133 نمبر پر آ رہے ہیں. ان سے روایت کرنے والے بھی بہت سے لوگ قتادہ بھی مکثرین میں سے لہذا ان کے شاگردوں کو مرتب کیا حروف تہجی پر. قتادہ کے پہلے شاگرد کون سے ہیں ابان ابن یزید ابان ابن یزید القطار ان قتادہ ان انس. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں یا ایک واسطے سے یہ دوسری پیڑھی ہوئی شاگردوں کی ایک قتادہ اور دوسرے ابان سے پہلے کئی اسٹار لگا ہوا ہے دو اسٹار بتا رہا ہے کہ یہ صحابی سے ڈائریکٹ نہیں روایت کرتے ہیں بلکہ یہ روایت کرتے ہیں اس کے بعد ایک واسطہ ہے پھر صحابی کا نام آتا ہے کیونکہ صحابی کے بعد ان کے ایک شاگرد پھر یہ شاگرد کے شاگردوں کی دوسری پیڑھی ہو دو اسٹار لگا ہوا عنوان لکھا ہوا ابان ابن یزید القطار البصری ان قتادہ ان انس. اب اس کے بعد جتنی حدیثیں اس سند سے ہیں کتب ستہ میں وہ سب آپ کے سامنے دیکھیے موجود ہے. تو شاگرد نمبر 1 قتادہ عن انس کے کون ہیں ابان. شاگرد نمبر 2 کون ہیں قتادہ عن انس کے بولیے قتادہ عن انس. قتادہ کے شاگرد نمبر 2 کون سے ہیں اسماعیل ابن مسلم المکی. شاگرد نمبر 3 ایوب ابن ابی تمیم السختیانی ایوب بن ابی السختیانی ان قتادہ عن انس.
اور ایک خاص بات اور دیکھیں گے آپ، جو صحابی کے شاگرد ہیں ان پر جو نمبرنگ ہے وہ کس زبان میں ہے، کن کس لپی میں ہے؟ 13133 لکھا ہوا ہے، یہ گنتی کون سی ہے، کس زبان کی ہے؟ انگریزی کی۔ اور ان کے شاگرد پر جو گنتی پڑی ہوئی ہے وہ کس زبان کی ہے؟ عربی خط میں ہے۔ تو ہر اعتبار سے کوشش کیے کہ یہ خلط نہ ہونے پائے، کلیئر رہے سارا، آپ دیکھ کر کے آسانی سے پہچان جائیں، نمبرات میں بھی کنفیوز نہ ہوا آپ۔ تو قتادہ عن انس، قتادہ عن انس، یہ 1 2 3 شاگرد آپ نے دیکھ لیے۔ اب اس کے بعد قتادہ عن انس کے شاگرد نمبر 34 کون ہیں؟ جی شاگرد نمبر 34 حمام ابن یحییٰ ابن دینار۔ جی حمام بن یحییٰ عن قتادہ عن انس، بیچ میں کوئی صفات یہاں پر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عنوان ہے صحابی کا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کے شاگردوں کی ترتیب، انہی شاگردوں میں ایک ہے قتادہ ابن دعامہ عن انس، کہ وہ بھی مختلف میں سے جو ان کے شاگردوں کی ترتیب ہے، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے حمام بن یحییٰ عن قتادہ عن انس۔ اور جو اس طرح سے دوسرے نمبر کے شاگرد ہوتے ہیں، صحابی ڈائریکٹ نہیں روایت کرتے ہیں، ان کے سامنے محقق نے نجمہ لگایا ہے۔ کتنا نجمہ لگایا ہے؟ 2 نجمات لگا رکھے ہیں، 2 اسٹارز لگا رکھے ہیں، یہ سب آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آسانی سے پہنچ جائیں آپ۔ اور ایک اور مزے کی بات مولانا صاحب دیکھ لیجیے، بالکل صفحے کے اوپر موٹا سا نام لکھا صحابی کا، جی سر، جی جی ہاں موٹا سا صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس صفحے میں اگر کوئی ہیڈنگ قائم کی گئی ہے تو وہ اوپر ہیڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے انس بن مالک کے بعد؟ حمام السختیانی۔ حمام السقفی وحمام بن یحییٰ عن قتادہ عنہ۔ جی تو ہشام کی کچھ روایتیں جو پیچھے سے آ رہی تھی، یہ حدیث نمبر 1388 1389 1390، یہ سب ہشام الدستوائی عن قتادہ عن انس کی۔ اس کے علاوہ اسی صفحے میں اور کس کی روایتیں ہیں؟ وحمام ابن یحییٰ عن قتادہ عن قتادہ عنہ سے وہی جو موٹا نام لکھا ہوا ہے۔ اگلے صفحے پہ آئیں گے تو بھی وہی اوپر لکھا ہوا جی کہ انس بن مالک کی مسند چل رہی ہے یہ، اور عنوان یہاں پر جو چل رہا ہے کون سا چل رہا ہے؟ آگے کون سا عنوان چل رہا ہے؟ حمام بن یحییٰ۔ حمام بن یحییٰ عن قتادہ عنہ یعنی عن انس۔ تو اوپر دیکھ کر کیا ڈکشنری میں ڈھونڈ لیتے ہیں، ویسے آپ یہاں بھی ڈھونڈ لیجئے گا آرام سے۔ کوئی بھی سند آپ کو تلاش کرنا ہے، کتب ستہ کی کوئی سند آپ کو نام معلوم ہے، اوپر سے ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں دیکھ کر کے مادہ کون سا چل رہا ہے، ویسے کس صحابی کی سند چل رہی ہے، ان کے شاگرد کون ہیں، شاگرد کے شاگرد کون ہیں، آپ یہاں سے ڈھونڈ لیجئے آرام سے۔ تو کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کتاب کی ترتیب کے بارے میں؟ جی سر۔ تو پوری ترتیب یہاں موجود ہے، حدیث تلاش کرنا ہے آپ کو، سند آپ کے سامنے موجود ہے، سند آپ کے سامنے موجود ہے، تو صحابی کے مسند میں جائیے، پھر دیکھیے اگر مخترین میں سے ہے اور اس کے شاگردوں کو مرتب کر رکھا ہے تو دیکھیے شاگرد ہے کون آپ کے ساتھ، اس شاگرد میں جائیے آپ، اگر وہ بھی مخترین میں سے ہے اور اس کی ترتیب بنی ہوئی شاگردوں کو، تو دیکھیں ان کا شاگرد کون سا ہے، اس طرح آپ وہاں پر پہنچیں گے اور آپ کو حدیث مل جائے گی یہاں پر۔ اب حمام یحییٰ کے بعد آگے کیا موجود ہے؟ سب احادیث موجود ہے۔ حمام یحییٰ عن قتادہ عن انس، اس سند سے جتنی احادیث ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آگے موجود ہیں، کتب ستہ میں حمام عن قتادہ عن انس سے یہ سب احادیث ہیں جو آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری احادیث سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں ترتیب سے میں نے کچھ صفحات کا فوٹو کرا دیا ہے آپ کے سامنے، یہ سب اس کتاب کی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، یہ ذکر کیا میں نے۔
صحابی نمبر شاگرد نمبر 34 ہو گیا تھا حمام بن قتادہ عن انس. جی. شاگرد نمبر 35 کون ہے؟ وضاح ابو عوانہ الیشکری. وضاح الیشکری عن قتادہ عن انس. جتنی بھی حدیث سب میں نے یہاں سے کر دی تاکہ آپ سمجھ سکیں صحیح طور پر کہ حدیث کیسے آتی ہیں، حدیث کی ترتیب کیا ہوتی ہے. مکمل ہو گئی تب جا کر کے میں نے یہاں پر یہ ختم کیا ہے وضاح عن انس. اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ کہ یہ آخری صفحہ بھی میں نے تیری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو معن عن انس اور اسی طرح ابو نصر اور اسی طرح سے رجل عن انس. انس رضی اللہ عنہ شاگردوں میں بھی اگر کوئی مبہم ہے اس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، ترتیب سے پورا ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے آپ خواتین کا شروع ہوتا ہے حفصہ بنت سیرین عن انس. ملا کہیں؟ جی. انس رضی اللہ عنہ شاگردوں میں شاگرد نمبر 205 حفصہ بنت سیرین عن انس. زینب بنت نبیر عن انس. سب حروف دالتی پر خواتین بھی. مغیرہ بنت حسان عن انس. اور اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلق کوئی حدیث ہے وہ بھی ذکر کر دی ہے. تو پورا مکمل ختم ہونے کے بعد صحابی نمبر 20 صحابی نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آخری صفحہ میں رکھتے ہیں. تو ترتیب آپ کو سمجھ آئی کیا ترتیب ہے اس کتاب میں؟ جی شاید جی. کتاب میں ترتیب کیا رکھی ہے مؤلف نے وہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. تو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے حدیث کوئی حدیث آپ کے یہاں ہے اور حدیث ہے مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہاں پر تلاش کریں گے آپ؟ میم. ہاں میم میں جائیں گے کتاب کے آخر میں کہیں دیکھیں گے علم نمبر کس جگہ ہے وہاں جا کر کے تلاش کریں گے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کا اگر مفسرین میں سے ہیں ترتیب بنی ہوئی ہے ان کے شاگردوں کی تو پھر آگے آپ دیکھیں گے ان کے شاگرد کون ہیں. اس طرح سے آپ آگے بڑھیے. يرتب الرواة عنه أيضا على حروف المعجم ويأخذ لكل واحد ترجمة فيقول متن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. اب اگر صحابی کے شاگرد کا شاگرد وہ بھی مفسرین میں سے بہت سی حدیث ہیں تو ان کو بھی بے ترتیب ان میں بھی ایک ترتیب بناتے ہیں امام مزی رحمہ اللہ. اور چوتھے نمبر کا جو راوی ہے صحابی تو پہلے نمبر کے ہو گئے اس کے بعد دو اور آگے ڈبل اسٹار. چوتھے نمبر کا گویا کہ راوی ہو گیا صحابی نمبر 1 اس پر کوئی نجمہ نہیں ان کے شاگرد پر ایک نجمہ شاگرد کے شاگرد پر 2 نجمہ. اگر وہ بھی مفسرین میں سے ہے تو پھر تیسری پیڑھی جو آتی ہے ان کی ترتیب بناتے ہیں ان پر 3 نجمہ لگاتے ہیں. جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ ترتیب نہیں ملے گی آپ کو کہ پھر شاگرد کا شاگرد مفسرین میں سے ان کی آگے ترتیب ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں آپ کو ملے گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں آپ کو ملے گی کہ تیسری ترتیب بھی موجود ہے. اس کے بعد چنانچہ مثلا ہے سفیان بن عیینہ عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ کے بعد ایک تو عن ابیہ نمبر 1 شاگرد نمبر 1 عن العلاء یہ شاگرد کے شاگرد اور سفیان ان کے شاگرد کی تیسری پیڑھی ہوتی ہے صحابی کے شاگردوں کی. کتنا اسٹار لگا دیا ماقد نے؟ 3 اسٹار. ابھی 3 اسٹار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم ملے گا 3 اسٹار آپ کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم میں نہیں ملے. اس لیے اس کا نمونہ یہاں پر موجود نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ترتیب ہوئی اس کتاب کی. اگر آپ کو حدیث تلاش کرنا ہے اب یہاں پر کتاب کلاس روم میں منگوا لیتا تھا ہر ایک سے مشق کروا لیتا تھا میں کہ ذرا کھول کے نکالو سب سے پہلے فلاں صحابی کا نام یا اسی طرح فلاں حدیث آپ ڈھونڈ کے نکالیے کہاں. ابھی تو آپ کے سامنے کتاب چونکہ نہیں ہے
لہذا یہ کام تو فی الحال میں کروا نہیں سکتا ہوں کہ آپ کو کون تلاش کریں. کسی کے سامنے کتاب موجود ہے برابر؟ کسی کے سامنے کتاب ہر وقت موجود ہے؟ جی یاسین صاحب، صابر صاحب. کہیں چلے گئے شادی کو؟ صابر صاحب ہیں موجود؟ مرتبہ شاملہ ہے نہیں، شاملہ نہیں چلے گا. اسٹال وغیرہ کا اہتمام. ہاں تو ذرا سا سرچ میں کافی ٹائم لگ جائے گا. وہاں پر کتاب ہوتی ہے اسی طرح فٹافٹ کھولیے اور پہنچ جائیے آپ. چلیے آگے بڑھیں. مرتبہ شاملہ میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسٹار وغیرہ کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ 1-2 اسٹار 3 اسٹار جو آپ کو پی ڈی ایف ملے گا وہاں ملے گا اہتمام. پی ڈی ایف والا اگر دیکھیں گا تو وہاں ملے گا. یہی سیم یہاں دکھا رہا ہوں وہیں ملے گا. لیکن ویسے لکھنے کے اندر اپنے حساب سے لکھا لوگ. جی ہاں پڑھیے آگے. لقد جعل على اسم كل رام من 3 مجنون التي ذكرت في الصحة فإنك بقدم الحديث الذي أخذه الستة وتعقد الحديثة ثم 4 من 3 من كما أخذت الواحد قضية مسلما ثم أبا داود ثم قضية ثم قضية ثم بماذا. جی ہاں اب ایک عنوان قائم کیا انہوں نے. کیا قائم کیا؟ عنوان قائم کیا. سمجھ رہے سب لوگ؟ سب لوگ ساتھ میں ہیں؟ جی شیخ. ایک عنوان قائم کرتے ہیں حماد بن یحییٰ بن دینار البصری عن قتادہ عن انس. اس کے ساتھ سب سے پہلی جو حدیث ہے کتنا نمبر ہے اس کا؟ 1391. کہاں 89 آ گیا؟ وہ تو دوسری کتاب ہے نیچے نقط الدرا دوسری کتاب حاشیہ ہے. جی ہاں تو 89 اوپر دیکھیے نظر آئے گی آپ کو. 1389 اوپر ہے. جی جناب اوپر ہے 1389. جی نیچے حاشیہ اسی حدیث کے تحت. تو 1391 جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس سند سے یہاں سے لے کر کے اور جب تک وضاح کا نام نہیں آ جاتا 1427 کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 27 اور 10 کتنا ہوتا ہے؟ 37. اس سند سے کل کتنی حدیثیں ہیں کتب ستہ میں؟ کتنی؟ 1391 پہ آغاز ہو رہا ہے اور 1427 یہ دیکھو میں آگے کا نمبر 1427 آخری حدیث ہے. آخری 1426 آخری حدیث ہے. تو کل کتنی حدیثیں ہوئی؟ 26 اور کتنا ہوتا ہے؟ 36. تو کل 36 احادیث ہیں حمام عن قتادہ عن انس کی سند سے. پہلے کون سی حدیث آئے گی؟ بولیے کس حدیث کو پہلے رکھ دیں؟ بات ایسے حرامی جہاں ایک ہی حدیث ہے پڑھا دیکھا آپ نے عنوان قائم کیا ایک ہی حدیث ہے. لیکن حمام عن قتادہ عن انس کتنی حدیثیں ہیں؟ 36 حدیث ہے. تو اس میں کیا ترتیب ہوگی؟ سب سے پہلے کون سی حدیث لائیں گے؟ اس میں بھی ایک ترتیب موجود ہے. سب سے پہلے وہ حدیث آئے گی جو کتب ستہ کے اندر موجود ہے. 36
बहुत देर बाद बोले आप सब। तो सबसे पहले उस उन्वान के तहत वो हदीस आएगी जो कितनी किताबों में मौजूद है? कुतुब सित्ता। पूरे सित्ता में। हाँ, कुतुब सित्ता में मौजूद है, सब में मौजूद है जो हदीस वो पहले आएगी। जब वो मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद वो हदीस आएगी जो 5 किताबों में है, उसके बाद वो हदीस आएगी जो 4 में। 4 किताब में, फिर वो हदीस जो 3 किताबों में, फिर वो हदीस जो 2 किताबों में, फिर वो हदीस जो 1 किताब में। सबसे पहली हदीस अन्न यहूदी रद्द रास जारिद बैन हजरैन, ये कितनी किताबों में है? क्या लिखा हुआ है? ऐन। ऐन का मतलब अल जमाआ, सब ने इसको रवायत किया, इसको सब ने रवायत किया, सब ने, यानी कुतुब सित्ता में हदीस मौजूद है। हदीस नंबर उसके बाद जो है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लहु क़िबालान कान लहा क़िबालान, ये कितनी किताबों में हदीस है? में से 5। नीचे ने पढ़ा हुआ है 5 किताबों में हदीस। उसके बाद साल तो अनसंतम एतबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी किताबों में है? 4। 4 किताबों में जी, 4 किताबों में जी। उसके बाद दूसरी वाली हदीस 4 किताबों में। हदीस नंबर 1395 कितनी किताबों में है? 3 में। उसके बाद वाली भी 3 में, उसके बाद वाली भी 3 में, और उसके बाद हदीस नंबर 1399 कितनी किताबों में है? 2 1407 नंबर की हदीस कितनी किताबों में है? 1 किताब में है। ये सारी हदीस जो 1 किताब में है, और यहाँ तक कि आखिरी पहुंच गए, हम वज़्ज़ा पर पहुंच गए, और सबसे आखिरी हदीस लो तालमुना मा आलम, ये सिर्फ 1 किताब में है। कुछ तरतीब समझ में आई? जी सर। तो एक तर्जमे के तहत एक उन्वान कायम किया, उसके तहत बहुत सारी हदीसें हैं। तो सबसे पहले वो हदीस आएगी जो कुतुब सित्ता के अंदर मौजूद है। और अगर कोई तर्जमा ऐसे में कोई कुतुब सित्ता में कोई हदीस ही नहीं है तो 5 वाले का नंबर आएगा। 5 वाला भी कोई नहीं तो कौन सा नंबर आएगा? 4 वाले सब मौजूद हो, लेकिन रियायत यही थी, सबसे पहले कुतुब सित्ता, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। और एक में एक वाली कितनी हदीसें हैं? एक वाली कितनी हदीसें हैं? देखिए अपने आपके सामने मौजूद है। आगाज हुआ 1407 से और खत्म कहाँ? 1426 पर। कुल 20 हदीसें हो गई। कितनी हदीसें हो गई? 20 हदीसें 20 हदीसें हो गई जी। फिर उनमें तरतीब क्या होगी? इनमें सबसे पहले मुकद्दम नाम किसका है इस किताब में? बुखारी। सबसे पहले वो हदीस आएंगी जो बुखारी में है। दिख रहा खा जी सर जी। उसके बाद वो हदीस आएंगी जो मुस्लिम में। नंबर 2 किसका है? मुस्लिम। नंबर 3 तिरमिजी। अबू दाऊद। नंबर 3 अबू दाऊद। लेकिन कोई हदीस ऐसी नहीं है इस उन्वान में जो सिर्फ अबू दाऊद में मौजूद, इसलिए भी इसमें खला है। क्या लिखा आपके मुज़क्कर लिदिया में? सुम्मा मुस्लिमन सुम्मा अबू दाऊद। नंबर 3 पर कौन आते हैं? अबू दाऊद। नंबर 4 पर कौन आते हैं? तिरमिजी। नंबर 5 पर कौन आते हैं? नंबर 6 पर कौन आते हैं? इब्न माजा। यही तरतीब आपको, ये तरतीब हर जगह मिलेगी। आप देखिए मसलन इससे पहले ये हदीस नंबर 1392 सबसे पहले किसका निशान है? बुखारी। हाँ, उसके बाद ये हदीस मुस्लिम में नहीं है, 6 में से 1 कम हो मुस्लिम। उसके बाद किसका नाम है? अबू दाऊद। तफसीन तबका, ये तरतीब हर जगह मलबूस है। आगे उसके बाद जो हदीस है वो खा मीम दाल था, आगे भी ये खा मीम दाल था। आगे उसके बाद देखिए खा मीम दाल 1395, ये भी 3 में है, और 1396 भी 3 में है। ये कुल तो लिबास काना, ये पहले है
اور یہ درب و شعر بن کے بھائی یہ نمبر 2 پر ہے. یہ کیوں آگے پیچھے کیا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کو؟ قل تو لہنا سی حدیث پہلے اور اس کے بعد والی اس کے بعد میں دونوں 3 کتابوں میں. یہ کیوں ترتیب لگتی ہے؟ کیونکہ سنن نسائی ہاں پہلی حدیث کے بعد بخاری مسلم کے ساتھ ابو داؤد ہے, دوسری میں بخاری مسلم کے ساتھ کون ہے؟ نسائی ہے. نسائی. اور 1398 میں بخاری کے بعد مسلم ہے ہی نہیں, لہذا وہ درجہ 3 ہے. لیکن ایسے آگے دیکھیے آپ خامیم سب سے پہلے دو میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے وہ ہے. اس کے بعد وہ حدیث ہے جو بخاری اور ترمذی میں, اس کے بعد وہ جو بخاری اور ابن ماجہ میں, اس کے بعد وہ حدیث ہے جو صرف بخاری میں ترتیب پوری موجود ہے. تو مرتب کتاب ہے اور ترتیب کا باریکی کے ساتھ پورا لحاظ اس کتاب کے اندر رکھا گیا ہے. تو ایک ترجمے میں عنوان کے تحت اگر بہت ساری احادیث ہیں تو سب سے پہلے کتب ستہ کی میں جو حدیث موجود ہو, پھر 5 کتابوں والے 4 3 2 پھر 1, اور ان میں بھی سب سے پہلے وہ بخاری مقدم پھر مسلم پھر دعوت ترمذی پھر نسائی پھر ابن ماجہ. یہ جو امور ہیں ان میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو, کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو بتائیں. جی دیکھیے کاف کس کا رمز ہے؟ تو ابھی رموز پر آئے کہاں ہیں؟ رموز کا آگے آ رہا اگلے صفحے پر, بخاری مسلم آ رہا ہے آگے رمز آگے صفحے پہ آ رہا ہے, چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کوئی چیز ترتیب الکتاب میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئی, کوئی دقت ہو؟ شیخ انگلش اور اردو میں جو لکھا ہوا ہے تعداد وہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں تو دیکھیے نا یہاں پر یہ جو صحابی کے شاگرد ہیں جو اوپر دیکھیے آپ یہاں صحابی کے ڈائریکٹ شاگرد ابان ہیں, ان کا نمبر انگریزی میں ہے اور عربی میں, جو ایک اسٹار والے ہیں انگریزی میں ایک جو بھی ہے ایک اسٹار والے ابراہیم اظہر عیسیٰ. آگے اس کے بعد جو 2 اسٹار والے ہیں صحابی کے شاگرد ان پر جو نمبر پڑا ہوا ہے کہ اسحاق کے شاگرد نمبر 1, یہ نمبر 1 کس زبان میں ہے؟ عربی میں. اسے دیکھیے آپ آگے جو نام آیا ہوا ہے کہاں گیا جناب, اسماعیل ابن مسلم قتادہ کے شاگرد قتادہ 133 انگریزی میں, ان کے شاگرد نمبر 1 ابان ابن یزید القار عربی میں. اسماعیل ابن 2 نمبر عربی میں. تو یہ خط بھی بدل دیا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں پہچاننے میں آسانی ہو. عناوین کے عنوان کس کا ہے؟ صحابی کے ڈائریکٹ شاگرد کا عنوان ہے یا شاگرد کے شاگرد کا عنوان؟ یہ نمبر 1 کس کا محقق کا ہے کیا؟ یہ سب محقق نے کیا, یہ محقق نے سارے آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی ہیں. ابھی کسی کو جانا نہیں ہے, جب تک حاضریاں بول دیں. تو میں صفحے کے آخر سے حاضری لے رہا ہوں, جلدی حاضری بول دیں آپ کو.